اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله سائر سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، مختلف ایام اور مہینے فضائل کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے متعین ہیں جس کو شریعت نے بتلایا ہے. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ اور جیسے لیلۃ البراءہ ہے، لیلۃ القدر ہے، 10 ذی الحجہ ہیں، ایسے ہی محرم الحرام کی اہمیت، عظمت اور فضیلت متعین ہے. اس کائنات کے نظام میں اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کی تقسیم فرمائی تو مہینوں اور سالوں کی تعیین شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے متعین ہوئی، اور اس میں سے 4 مہینوں کو عظمت والا اور محترم قرار دیا گیا. قرآن مجید نے اعلان کیا منہا 4 حرم، کہ اس میں سے 4 عظمت والے مہینے، اور اس میں سے ایک محرم ہے. محرم بڑی عظمتوں اور بڑی اہمیتوں کا مہینہ ہے، بلکہ روایت کے اندر اس کو شہر اللہ قرار دیا گیا. مہینے تو سبھی اللہ کے ہیں، اوقات سارے اللہ کے ہیں، لیکن فضیلت کو بیان کرنے کے واسطے بعض مرتبہ نسبت جوڑی جاتی ہے. جسے کہا جاتا ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ رہنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے.
لیکن یہاں اللہ کا گھر اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نسبت ہے. ایسے ہی سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارے اوقات اللہ کے ہیں، لیکن محرم کو اللہ سے جوڑا گیا ہے محرم کی عظمت کے واسطے. شہر اللہ المحرم روایت کے اندر کہا گیا. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ کائنات کے اندر بہت سی اہم چیزیں اور واقعات محرم الحرام ہی کے اندر ہوئی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ عاشورہ کو ہوئی ہیں. یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو کہا جاتا ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. اور کائنات میں بہت سی اہم چیزیں 10 محرم الحرام کو وجود میں آئی ہیں. اس لیے عام طور پر یہ ذہنوں کے اندر یا یہ خیالات میں ہے کہ محرم الحرام کی اہمیت اور اس کی عظمت اور خصوصیت کے ساتھ یوم عاشورہ کی اہمیت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے. یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ کائنات میں جیسے میں نے بتلایا مختلف روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اہم چیزیں پچھلی امتوں کی وہ ساری عاشورہ کے دن وجود میں آئیں. حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا طوفان آیا، اور بڑا سخت طوفان آیا، ساروں کو اس میں غرق کر دیا گیا سوائے ان لوگوں کے یا ان مخلوق کے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے. ان سب کے علاوہ سب کو غرق کر دیا گیا. اور مسلسل 8 دن وہ پانی کا طوفان رہا. قرآن مجید نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے کہ نیچے سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا. اور جب طوفان کو تھمانے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تو قرآن نے کہا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. زمین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا پانی جو ابل رہا تھا اس کو روک دے. آسمان کو حکم دیا گیا کہ جو پانی برس رہا تھا وہ رک جائے. اور صرف اتنا ہی نہیں، جو پانی زمین میں پھیلا ہوا تھا تو زمین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے پانی کو نگل لے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ زائد پانی زمین کے اندر چلا گیا اور بقیہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے دریاؤں اور سمندروں میں پھینک دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آج کے بعد ظالم لوگوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے. علماء کرام نے لکھا ہے، بلکہ روایات کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جس وقت وہ جودی پہاڑ پر جا کر وہ کشتی رکی اور ٹھہری وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت ادریس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اس کی کیفیت کیا رہی، اس کی شکل کیا رہی، اس سلسلے میں روایات الگ الگ بیان کرتی ہیں. تو وہ یہ جو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ہے، علماء نے فرمایا کہ حضرت ادریس کو جب آسمان پر اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. جس درخت کو حضرت آدم کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر سے، اللہ کے فیصلے سے، تقدیر کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے وہ پھل کھایا، اور اس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی ذریت کے ساتھ نکل جائیے، اور زمین پر اتارا گیا. اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت آدم کو آسمان سے یا جنت سے نکالا گیا تو یہ کوئی سزا نہیں تھی، یہ کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ اعزاز تھا. اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، مقدرات ہیں، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ میرا آپ کا ہر مسلمان کا ایمان ہے.
اللہ تعالیٰ غصے سے پاک ہیں، تاثرات سے پاک ہیں. جیسا میرے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے، میں کسی کو اپنے ماتحتوں کو ایک کام سے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اور اگر اس نے وہ کام کر لیا تو فطری طور پر مجھے جو غصہ آتا ہے اور اس غصے کے نتیجے میں جو سزا دیتا ہوں، اور پھر ایک وقت کے بعد وہ چیز، وہ کیفیت وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان میں یعنی مخلوق میں اور خالق میں یہی فرق ہے. مخلوق اثرات قبول کرتا ہے، غصے کا آنا، غصہ ختم ہو جانا، اور کسی مجبور چیز کو دیکھ کر رحم کا جذبہ پیدا ہونا، شفقت کا پیدا ہونا، اور پھر ایک وقت کے بعد وہ چیز ختم ہو جانا. یہ جو تاثرات ہیں، خالق کی ذات تاثرات سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو تاثر نہیں ہوتا، اور مخلوق میں تاثرات ہوتے ہیں. یہ ایک علمی بحث ہے بہت بڑی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے نکالا گیا. عام طور پر خیال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو بطور سزا کے نکالا گیا، اور بعضوں نے تو ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ اگر حضرت آدم وہ دانا نہیں کھاتے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، کتنا اچھا تھا ہم سب جنت ہی میں رہتے. اور کسی نے ایک شعر بھی کہہ دیا، آدم نہ کھاتے گندم کا دانا تو پیدا نہ ہوتا یہ چلر خزانہ. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جنت سے نکلنے کا، اترنے کا حکم دیا، اور حضرت آدم کو جنت میں سے نکالا گیا، دنیا میں اتارا گیا، حضرت حوا کو اتارا گیا، اور جتنی اس وقت ذریت حضرت آدم اور حوا کی تھی ان سب کو اتارا گیا. لیکن کل قیامت کے دن جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کل آسمان پہ جب پہنچیں گے میدان حشر میں، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کی اولاد کی 120 صفیں ہوں گی، اور ایک صف کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ایک صف میں کتنے ہوں گے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. 120 صفوں کی تعداد ہوگی، اور یہ سب کے سب اولاد آدم کے نام سے کہلوائیں گے. تو یہ اعزاز ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا. اور علماء نے فرمایا کہ یہ اعزاز نوازنے کے واسطے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت آدم کو جنت سے اتارا، اور پھر یہ پوری ذریت پر حضرت آدم کی اولاد کو پھیلایا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ساروں کو اٹھائے گا. حضرت آدم کو جب احساس ہوا کہ یہ غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی مجھ سے ہوئی بظاہر، تو توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ کے سامنے اپنی توبہ پیش کی. قرآن مجید نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کی، اور اللہ نے ان کلمات کے نتیجے میں حضرت آدم کی توبہ قبول فرمایا. اور قرآن نے ان کلمات کو بتلایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اعتراف کیا کہ مالک میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اور اپنے آپ پر میں نے تیری نافرمانی کر کے بڑا ظلم کر دیا. اے اللہ اگر اس جرم کی وجہ سے آپ اگر مجھے معاف نہ کریں گے اور میرے حال پر رحم نہیں فرمائیں گے، مولا میں بڑے گھاٹے اور بڑے خسارے میں ہو جاؤں گا. اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دے. حضرت آدم کو یہ کلمات سکھائے گئے، اور انہی کلمات سے حضرت آدم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کو قبول کیا گیا وہ دن بھی یوم عاشورہ کا تھا. اس لیے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ عاشورہ کی اہمیت اور اس کی عظمت پہلے ہی سے مسلم ہے، بلکہ روایات کے اندر مفہوم ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو حضور کا معمول چونکہ مکہ المکرمہ میں بھی روزہ رکھنے کا تھا عاشورہ کو، اور زمانے جاہلیت میں قریش مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دیکھا دیکھی روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی کا معمول بھی تھا. جب مدینہ حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہود روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟
تو یہود نے عرض کیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے اعلان فرمایا کہ عاشورہ کو روزہ رکھا جائے۔ روایات کے اندر یہ مضمون ہے کہ جب رمضان المبارک کی فرضیت نازل ہوئی، اس سے پہلے تک تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی فرض کے درجے میں تھا، اہتمام سے سب رکھا کرتے تھے۔ البتہ جب رمضان المبارک کی فرضیت نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب جو آدمی روزہ رکھنا چاہے رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ البتہ فضائل کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عاشورہ کو روزہ رکھے گا، یعنی 10 محرم الحرام کو جو آدمی روزہ رکھے گا، حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ عرفہ کے دن جو آدمی روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور جو عاشورہ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور بعض روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتلایا گیا کہ یہود بڑے اہتمام سے اس کو روزہ رکھتے ہیں تو آقا نے فرمایا کہ تم لوگ یہود کی مخالفت کرو، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو میں ایک روزے کا اور اضافہ کروں گا۔ اور بعض روایات میں لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ کا لفظ بھی آیا ہے کہ میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا اور یا 1 روزے کا اضافہ کروں گا۔ اس لیے حضرات علماء کرام نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ محرم الحرام میں اصلاً تو 10 محرم کا روزہ ہے عاشورہ کا۔ البتہ چونکہ روایت کے اندر نبی کی خواہش یہ بتلائی گئی ہے اور نبی کی خواہش کا اظہار یہ کیا گیا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں 1 روزے کا اور اضافہ کروں گا، اس لیے بہتر شکل یہ ہے کہ انسان 3 روزے رکھے، 9، 10، 11، یہ افضل شکل ہے۔ چونکہ حضور نے 1 روزے کا اضافے کی بات فرمائی ہے تو عاشورہ سے 1 دن پہلے بھی اور عاشورہ سے 1 دن بعد بھی یہ افضل طریقہ ہے۔ لہذا جو حضرات کل روزہ رہ چکے ہیں اور جو آج ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کل اور 1 دن کا روزہ رکھیں تاکہ سب سے افضل طریقے پر عمل ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 روزے رکھیں، یا تو 9، 10 یا 10، 11۔ چونکہ روایت میں حضور نے ذکر کیا کہ اگر میں زندہ رہا تو 9 کا ذکر آیا 9 کو، یا 1 روزے کا اضافے کا ذکر آیا، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ عاشورہ کے ساتھ 1 روزے کا اضافہ کیا جائے، چاہے 9، 10 کو رہ لیا جائے یا 10، 11 کو رہ لیا جائے۔ اور تیسری اور آخری شکل کہ اگر کوئی آدمی 9 کا نہیں رہ سکا، 11 کا نہیں رہ سکتا، صرف 1 روزہ رہ سکتا ہے اپنے مسائل کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، یا جو بھی اعذار ہیں اس کی وجہ سے، تو کیا اس زمانے میں 1 روزہ کوئی آدمی رہ سکتا ہے عاشورے کا؟ اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ یہود روزہ نہیں رہتے اور یہودیوں کے پاس شمسی سال کا اعتبار ہے، قمری سال کا حساب نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی اس زمانے میں صرف 1 روزہ رہ جائے تو بھی کافی ہے، چونکہ مخالفت نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ چونکہ حتمی طور پر یہ طے نہیں ہے کہ یہود روزہ رہتے ہیں یا نہیں ہے، اور دوسرا خود نبی کی خواہش تھی کہ میں 1 روزہ رکھوں، اور حضور نے خالف الیہود کی بات فرمائی ہے، اس لیے 1 روزہ ہو تو جائے گا لیکن کراہت ہوگی، کیونکہ نبی کی خواہش کے خلاف کام ہوا۔ اس لیے ایک عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے آقا کی متابعت اور اتباع اور پیروی ہونے چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ افضل طریقے 3 دن کا یا کم سے کم 2 روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بڑی عظمت والے دن ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس دن کے اندر اہتمام کے ساتھ عبادتوں میں اپنے اوقات کو لگانا چاہیے، چونکہ یہ وقت بڑی عظمت والا ہے، یہ دن بڑی اہمیت والا ہے، توبہ کے قبولیت کا یہ اوقات بتلائے گئے ہیں، اس لیے اس وقت کو بڑا غنیمت سمجھ کر اللہ کے حضور استغفار اور توبہ اور معافی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات عاشورہ سے متعلق،
بیہقی کے اندر روایت ہے، رزین کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ علی سائر سنہ وسع اللہ علیہ سائر سنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے نفقے میں، ان کے خرچے میں وسعت کرے گا، اضافہ کرے گا، تو اللہ رب العزت سال بھر اس کے نفقے میں اضافہ اور وسعت فرمائیں گے۔ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ضعیف کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ردی میں ٹوکرے میں جانے کے قابل ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ضعیف کا مطلب ہی غلط، حالانکہ ضعیف کہتے کس کو ہے، ضعیف روایت کا مطلب کیا ہے، کن جگہوں پر ضعیف روایت قابل قبول ہے، کون سی جگہوں پر ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہے، یہ ایک علمی اصطلاحات ہیں۔ لیکن بعض لوگ رٹے رٹائے طوطے ہیں، ان کو جو بتلا دیا گیا کہ ضعیف روایت قابل قبول نہیں، لہذا بدعت۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے اس روایت کے متعلق فرمایا جربناہ علیہ من 70 سنہ فوجدناہ کذالک، کہ ہم نے اس روایت کو 70 سال تک تجربہ کیا اور ہم نے اس کو بالکل ایسے ہی پایا ہے۔ اس لیے اس روایت پر عمل کرنا چاہیے، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال کے خرچ میں آج کے دن اضافہ کرنا چاہیے۔ لیکن وسعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے ایک طرف قنات بن لیں، دوسری طرف قنات بن کے راستہ روک کے معصوم بچوں کو کھلانے کا ایک سلسلہ کر دیں، یہ معقول نہیں ہے۔ من وسع علی عیالہ کا لفظ آیا ہے، اور بعض روایات میں واہلہ کا لفظ آیا ہے، من وسع علی عیال، من اوسع علی عیالہ واہلہ۔ عیال کہتے ہیں جس کے اخراجات آپ کے ذمے ہیں، ساروں کے نہیں۔ اہل کہتے ہیں جس کی ذمہ داری آپ کے سر ہے، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، تو آج آپ اپنے گھر میں اپنی طاقت کے بقدر گنجائش میں کچھ اضافہ کر لیں۔ اضافے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بتکلف ہو، تکلفات ہوں، قرض لے کے کریں، ضروری سمجھ کے کریں، ضروری نہیں ہے، کرنا ہی ہے نہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، جو کر رہا ہے اس کو برا نہ سمجھے، جو نہ کر رہا ہے اس کو حقیر مت سمجھے۔ اپنے گھر میں ہونا چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق۔ بعض علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر ایک مثال کے طور پر روزانہ گوشت کھانے کا معمول نہیں ہے تو آج کے دن گوشت کھا لینا چاہیے۔ روزانہ فروٹ کھانے کا معمول ہمارے گھروں میں کھانے کے ساتھ نہیں ہے تو آج کے دن فروٹ کھا لینا چاہیے، یعنی تھوڑا سا اضافہ، زبردستی کا اضافہ مقصود نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم عاشق رسول ہیں دعوے کے اعتبار سے، لیکن عمل نبی کے ارشادات کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے دن روزہ رکھو، اللہ کو آج کا روزہ پسندیدہ ہے، اللہ کے سامنے بھوکے رہ کر اپنے ضروریات کا اظہار اپنے اللہ کے سامنے رکھ کے افطار کے موقع پر معافی مانگو، مغفرت کی بھیک مانگو، اللہ تعالیٰ سے وسعت کی دعائیں مانگو۔ لیکن دن بھر ہمارے پاس کھلانے کا لنگر چلتا ہے۔ نبی نے حکم دیا روزہ رکھو، اور ہم نہ صرف کھاتے ہیں بلکہ کھلاتے ہیں، اور اس کھانے کھلانے پلانے کو ہم ثواب کی چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایجاد ہوئی کہاں سے شربت کی۔ شربت میں کوئی قباحت نہیں ہے، شربت میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس دن میں جو پلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ کس مقصد سے کیا جاتا ہے، کس نے ایجاد کیا؟ کیا نبی نے شربت پیا؟ کیا صحابہ نے شربت پیا؟ شربت سے انکار نہیں ہے، آپ پورا دن پیتے رہیے، پورا سال پیتے رہیے، پلاتے رہیے، کس نے روکا ہے؟ لیکن جس عقیدے کے ساتھ کہ آل رسول کو تو پیاس سے تڑپایا گیا، خاندان رسول کو پیاس سے، پانی سے محروم کیا گیا، اور ہم ایسے خاندان رسول کے عاشق بنے بیٹھتے ہیں کہ جس خاندان کو پیاس سے تڑپایا گیا ہم ان کے ایصال ثواب کے واسطے پانی پلاتے ہیں۔ یہ عشق ہے یا عشق کے نام پر دھبا ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ میرے بڑے نے جیسا کیا میں ویسا کروں، یہ عشق ہے۔
میرے والد نے کیسا کیا، میرے دادا نے کیسا کیا، میرا خاندان نے کیسا کیا، میں ایسا کروں، یہ عشق ہے۔ میرے رسول نے کیسا کیا، آل رسول نے کیا کیا، خاندان رسول نے کیا کیا، میں اس کے مطابق کام کروں، یہ عشق ہونا چاہیے۔ اصل میں آل رسول کو جب شہید کیا گیا تو دشمنان اسلام نے خوشی کے مارے باضابطہ شیرینی تقسیم کی ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھی ہے، مٹھائی تقسیم کی گئی آل رسول کی شہادت کے بعد، یہ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ لیکن ہائے رے افسوس، ہم سنی مسلمان بھی غیروں کی دیکھا دیکھی ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کرنے کا کام یہ ہے، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ حالات کیسے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اس لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ جو روزہ ہیں ماشاءاللہ قابل قدر ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس روزے کی برکتیں ہم سب کو شامل فرما دے۔ اور جیسے میں نے بتلایا، کوشش کرنی چاہیے 3 روزے رکھ لے، نہ ہو تو کم سے کم 2 روزے رکھ لے۔ یہ عاشورہ سے متعلق کچھ ضروری باتیں جو عرض کرنی تھی وہ میں نے کی۔ میرا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو روایت اس سے پہلے عرض کی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے آثار کے متعلق جو بات فرمائی، تقریباً 4 باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب غنیمت کا مال لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، تعلیم حاصل کرنے میں دنیا مقصد ہو، یہ 4 باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ قیامت سے پہلے ہو سکتا کچھ احباب نئے ہوں، اس لیے ان کے علم میں لانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ چیزیں ہوں گی، جب وہ چیزیں ہو جائیں تو پھر تم مختلف اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، جو عذاب مختلف شکلوں میں آئے گا، اور ایسے لگاتار آئے گا جیسے موتی کا ہار ٹوٹ جائے تو ایک بعد دیگرے دانے گرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے عذاب مسلسل آتے رہیں گے۔ اس میں سے 4 چیزیں گزشتہ جمعوں میں آئی۔ 5ویں چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر بیوی کا فرما بردار بن جائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا، شوہر بیوی کا فرما بردار بن جائے گا۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اہمیت دی، الرجال قوامون علی النساء، مرد کی اہمیت ہے، مرد کا مقام ہے، عورت مرد کے تابع ہے۔ بلکہ میرے آقا نے تو عورت کو مرد کی اہمیت سمجھانے کے واسطے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا میں حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کے آگے سجدہ کریں۔ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا۔ لیکن شوہر کا مقام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورت پر ظالم بن جائے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ مرد اہمیت ہے، مرد مقام رکھتا ہے تو عورت کو خاطر ہی میں نہ لائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ عورتوں سے مشورہ کرنا چاہیے، فیصلہ مرد کا ہوگا، مشورہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں سے مشورہ کیا، صلح حدیبیہ کا موقع ہم سب کے سامنے ہے، اللہ کے نبی کو روک دیا گیا، اور صحابہ پر جب حضور نے اعلان کر دیا کہ سب احرام سے حلال ہو جائیں، بال کٹا لیں، تو کوئی صحابی عمل کے لیے تیار نہیں تھا، غم تھا صحابہ پر۔ تو اللہ کے نبی پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے حکم دیا اور صحابہ نے عمل نہیں کیا، حضور غصے میں آ گئے۔ تو زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ غمزدہ نہ ہوں، صحابہ پر غم ہے، انہیں یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، یا رسول اللہ آپ پہلے خود اپنا سر حلق کرا لیں، آپ کا دیکھا دیکھی لوگ کرا لیں گے۔ حضور نے مشورہ قبول کیا، اور پھر حضور جب نے بال تقسیم کیا، حضور نے بال کٹائے اور وہ سارے بالوں کو حضور نے صحابہ میں تقسیم کرا دیا۔ اب صحابہ سمجھ گئے کہ اب کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے بال کٹانے کے، سب کے سب صحابہ گئے اور سبوں نے اپنے بال کٹا لیے۔ تو حضور نے صحابہ سے، ازواج مطہرات سے ایک نہیں کئیوں مواقع پر حضور نے مشورہ لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، عورت سے مشورہ لیا جائے، عورت کو مقام شریعت نے بھی دیا ہے، لیکن عورت کے فیصلے کو فیصلے قاطعہ نہ سمجھا جائے۔ اختیار تو مرد کا ہوگا،
ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی سے مشورہ لے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی سے مشورہ لے، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے ماں سے مشورہ لے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے بہن سے مشورہ لے. مشورے میں خیر ہے، لیکن کام وہ کرنا چاہیے جو آپ کی سمجھ میں آئے. اور کل قیامت سے پہلے حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ مرد پر حکمرانی کریں گی، مرد کی کچھ نہیں چلے گی گھر کے اندر، فیصلے سارے عورتوں کے سمجھے جائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور چھٹی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا ماں کا نافرمان ہوگا اور بیوی کو ترجیح دے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے فرمایا. بیوی کی بات کو اہمیت دی جائے گی اور ماں کی نافرمانی ہوگی. یہ مسئلہ بھی بہت نازک ہے، اور بعض لوگ اس سلسلے میں اعتدال کی راہ نہیں اپناتے. ماں کی محبت میں ایسے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بیوی کے حقوق مارے جاتے ہیں، اور بیوی کی محبت میں یا بیوی کی معصومیت میں کچھ ایسے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض معاملات میں ماں کی نافرمانی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے مرد کو اہمیت دی ہے. الرجال قوامون علی النساء. عورت کو ناقصات العقل والدین آقا نے فرمایا کہ عقل کے اعتبار سے بھی بیچاری کمزور ہے اور دین کے اعتبار سے بھی عورت کمزور ہے. مرد کو قوام بنایا، مرد کو فیصل بنایا. مرد ہر بات کو سن کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے. یہ مرد کو اللہ نے با اختیار بنایا. اس لیے جب کوئی ایسی بات آئے، گھریلو معاملات ہوں، اور خاص طور پہ جوائنٹ فیملی کا جب معاملہ ہو، یہ عاجز اپنی پوری ذمہ داری سے ایک بات عرض کرتا ہے. بحیثیت مفتی ہونے کے، لوگوں کے مسائل سامنے آنے کے، جو معاملات میں ہمیں فیصل بنا کے بٹھایا جاتا ہے، معاملات میں بیشتر معاملات صرف غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اختلافات ساس بہو کی جو نہیں بنتی ہے، اور بیچارہ پستہ ہر صورت میں لڑکا ہے، گھر میں آیا باہر کے ساری مصروفیات اور ٹینشن لے کر، تو ماں نے پورے کان بھر دیے. کمرے کے اندر گیا تو بیوی نے جینا حرام کر دیا. اب یہ بیچارہ مرد کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف ماں ہے تو دوسری طرف بیوی ہے. پریشان حال ہے. کئی مرد ہیں اور کئی لوگ ہیں بیچارے اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں. اعتدال نہ کرنے کی صورت میں یا تو ممتا کی محبت غالب آ گئی تو ہر صورت میں بیوی کو دبا دیا، یا بیوی سے اتنا زیادہ مرعوب ہو گیا کہ ماں کی نافرمانی کرنے لگا. اس لیے یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، اس پہ بات کروں تو بہت لمبا وقت نکلے گا. صرف اشارے کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، مرد کو اللہ نے با اختیار بنایا. سنیں دونوں کی، ماں کی بھی سننا چاہیے، کیونکہ ہم تو باہر رہتے ہیں. عام طور پر گھر کے اندر کیا ہوا وہ تو یہ دونوں کو مسئلہ ہے، تو ماں کی بھی سننی چاہیے. اور ایک مرتبہ سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، رائے نہیں بنانی چاہیے. فریق مخالف کی بھی بات سننی چاہیے، بیوی کی بھی آپ بات سنیں. اور ضرورت اگر کبھی پڑھے تو ایسا بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ دونوں کو آپس میں بھڑایا جائے. عام طور پر یہ ایک غلط فہمی ہے، بیوی کی باتوں میں آ جاتا ہے مرد، نتیجہ یہ کہ ماں کے خلاف وزن ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب حقیقتیں کھلتی ہیں تو سوائے پشیمانی اور ندامت کے کچھ بھی نہیں ہوتا. یا بعض مرتبہ صرف ماں ہی کی بات کو حقیقت سمجھتا ہے اور عورت کو دباتا رہتا ہے. بعد میں جب حقیقت کھلتی ہے تو سوائے شرمندگی اور ندامت کے کچھ نہیں ہوتا. فیصلہ ہونا چاہیے، مرد با اختیار ہو. بسا اوقات دونوں کو بھڑایا جائے، دونوں کو بٹھایا جائے، سامنے بیٹھ کر آپ کے متعلق یہ یوں کہتی ہیں اور ان کے متعلق آپ یوں کہتی ہیں، حقیقت کیا ہے بات سامنے آ جائے گی اور پھر فیصلہ ہوگا. بہرحال قیامت کے قریب حضور نے فرمایا کہ ماں کی نافرمانی کی جائے گی اور بیوی کو ترجیح دی جائے گی. اور ساتویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا دوست کو ترجیح دے گا. اور آٹھویں بات حضور نے فرمایا کہ باپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. دونوں ایک ہی سے متعلق ہے. معاملات کے صورت میں ایک انسان اپنے باپ کو اہمیت نہیں دے گا، دوستوں کو اہمیت دے گا. بیٹھک لگے گی، دوست احباب کے ساتھ بیٹھے گا، اور والد کو کوئی مقام اور کوئی اہمیت نہیں دے گا. یہ حضور نے فرمایا. حالانکہ باپ کا مقام بہت اونچا ہے. الوالد اوسط من ابواب الجنہ، حضور نے فرمایا کہ باپ جنت کے درمیانے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بعض تو ایسے بدبخت ہیں کہ باپ کو یوں کہہ کر چپ بٹاتے ہیں، خاموش بیٹھو بابا تم پرانے زمانے کے،
یہ زمانے میں کیا ہو رہا آپ کو نہیں معلوم، آپ خاموش بیٹھو ذرا. ایسے بدبخت بھی ہیں جو باپ کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے. اور دوستوں کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی. یہ بات وہ ذات کہہ رہی ہے جو امت کی نباز ہے، نبض جانتے ہیں، فطرت جانتے ہیں. انہوں نے یہ بات فرمائی ہے جس پر میرا آپ کا ہر مسلمان کا یقین ہے، بلکہ ایمان ہے کہ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا. یہ میرا آپ کا ایمان ہے. اور حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ آخرت میں قیامت سے پہلے یہ احوال ہوں گے کہ انسان اپنے دوستوں کو ترجیح دے گا اور اپنے باپ کو پس پش ڈالے گا. حالانکہ باپ کی وجہ سے میں دنیا میں آیا، میرا مقام بنا تو باپ کی وجہ سے بنا، میری پہچان بنی تو باپ کی وجہ سے بنی. ان کے دل سے پوچھئے جن سے یہ سہارا ختم ہو گیا. تڑپتے ہیں لوگ اپنے باپ کے سہارے کے واسطے، لیکن قدر نہیں ہے نوجوانوں کو. باپ کے جذبات کو نہیں سمجھتے، ماں باپ کے اوقات کو نہیں سمجھتے. آدھی آدھی رات تک گھروں کے باہر رہتے ہیں. باپ سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتا ہے لیکن اولاد پر جو نہیں رہتی. باپ کی خواہش کو کبھی پورا کرنے کا جذبہ نوجوانوں کے اندر نہیں ہوتا. اور نوجوانوں سے خاص طور پر میں کہتا ہوں، اگر یہ نعمت آپ کے سر پر ہے تو قدر کیجئے اس نعمت کی. ان کے ہاتھ اپنے سروں پر رکھائیے، ان سے دعائیں لیجئے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا جب یہ نعمت چلی جائے گی تو سوائے افسوس کے، ندامت کی، شرمندگی کے، احساس کے کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کی مصیبت میں ہمت باندھنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے حالات پر آپ کا ہاتھ پکڑ کے تسلی دینے والا نہیں ہوگا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوست سب کچھ ہے، فرینڈ سرکل سب کچھ ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دوستوں کے ساتھ وقت مت کیجیے، ضرور دیجیے، لیکن اپنے اوقات اپنے ماں باپ کو بھی دیجیے. ہم میں سے جتنے نوجوان یہاں موجود ہیں میں ان سے کہتا ہوں، آپ کے سر پر اگر والد کا سایہ ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں رات میں اپنے باپ کی خدمت کی توفیق ملتی ہو، اپنی ماں کی خدمت کی توفیق ملتی ہو؟ کتنے ہیں ہم میں سے؟ ہر آدمی سوچ لے. کتنے ہیں ایسے جن کو رات کو سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کے تھوڑی دیر پاؤں ہاتھ دبانے کی توفیق ملتی ہو؟ اگر ملتی ہے تو قابل قدر ہے ایسے نوجوان، اور اگر نہیں ملتی ہے تو احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی مصیبت پر، آپ کی آفت پر، آپ پر حالات آنے پر اللہ سے آپ کے لیے خیر مانگنے والی اگر کوئی ذات ہے تو یہی ماں باپ ہے، نبی کے بعد. نبی کے بعد. اس لیے میرے بھائیوں، باپ کی، ماں کی اہمیت کو سمجھیے. حق تلفی اگر ماں باپ سے ہو بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کے مقام کو بالکل پیچھے ڈال دے. اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا، انت ومالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی، تیری جائیداد بھی، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. کمایا میں ہوں، میری محنت ہے، لیکن آقا نے فرمایا کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سب میرے باپ کا ہے. انت ومالک لابیک. اس لیے یہ تو ہونا ہے، پیشن گوئی نبی نے فرمائی ہے اور یہ ہو کر رہے گی، لیکن ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے ماں باپ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سہارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج میں جو کھڑا ہوں، آج اپنے ان پاؤں پر میں کھڑا ہوں تو یہ میری باپ کی محنت ہے، میری ماں کی محنت ہے. آج میری پہچان ہے تو یہ میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے، ورنہ مجھے کون پوچھتا. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اس ماں باپ کی نعمت کو غنیمت سمجھیے. ماں باپ کے حقوق ہیں، 14 حقوق ہیں. اس سے پہلے اس عاجز نے پورے مکمل تقریباً 7-8 جمعے ماں باپ کے حقوق پہ آپ کے سامنے عرض کیے. 14 حقوق ہیں، 7 زندگی سے متعلق اور 7 مرنے کے بعد.
ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کیجئے. اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں یا کوئی ایک چلا گیا ہو تو استغفار کیجئے, دعائیں کیجئے, ان کے حق میں ایصال ثواب کیجئے, ان کے حق میں خیرات کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله, کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. اس میں ایک حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو له, ایک اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ہمیں تو اپنے ماں باپ کے لیے مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی, اس لیے اس کا اہتمام کیجئے. وقت کافی ہو چکا ہے. بہرحال جو باتیں آج کہی گئی ہیں عاشورے سے متعلق, اس کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جو یہ پیغام اس روایت سے متعلق بتلایا گیا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ, جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ, ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما, ان کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ, جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ, جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ, اپنے کرم سے جو خیر کی دعائیں آقا نے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن شرور سے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ, ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.